بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشین ریولوشن یا روسی انقلاب۔ یہ میرے لیکچرز کی ایک سیریز ہوگی جس میں روسی، فرانسیسی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی دنیا میں انقلابات ہوئے ہیں ان پر میں ایک سیر اصل ڈسکشن کروں گا۔ تو آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہے روسی انقلاب یا رشین ریولوشن۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانسیسی انقلاب کے بعد روسی انقلاب نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور یہ انقلاب صرف روس تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اس نے دنیا کے بہت سے ممالک کو متاثر کیا، اور اس کی انقلاب کی جڑیں روسی معاشرے کے طبقاتی نظام میں پیدا ہوئی، اور اس کے واقعات نے تقریباً قدیم نظام کو توڑنے میں مدد دی۔ تو آج اس پر ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں رشین ریولوشن یا روسی انقلاب۔ تو زار کا روس ایک وسیع و عریض ملک تھا کہ جس میں ایشیا اور یورپ کی اقوام اور مختلف نسلوں کے لوگ رہتے تھے، اور بادشاہ کی مرکزی شخصیت بڑی مضبوط تھی، اور لوگ جو ہیں وہ مختلف نسلوں کے اور ثقافتوں کے لوگ اس کے یعنی ماتحت متحد تھے، اور بادشاہ روس کے عوام کا ایک محافظ سمجھا جاتا تھا، اور جس کے خلاف بغاوت کرنا، بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا تو وہ ایک جرم تھی، اور وسیع اختیارات نے زار کو یعنی بادشاہ ایک مطلق العنان اور اسٹرانگ، یعنی جس پر تنقید عوام کی طرف سے مشکل تھی، یعنی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی عوامی نمائندے اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اور بادشاہ وزراء کو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے منتخب کرتا تھا، اور جب چاہتا تھا ان کو وہ برطرف کر لیتا تھا۔ اور اس زار کی شخصیت میں وہ حکومت کے تینوں شعبے یعنی لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ تینوں اس کی ساری تینوں کی خوبیاں اس میں تھیں، اور اس کے پاس وسیع اختیارات تھے، یعنی زیادہ اختیارات تھے، مینس پاور جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان وسیع اختیارات کے سبب ایک شخص کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ ملک کے وسیع اختیارات کو سنبھال سکے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہو اور بے پناہ توانائی رکھتا ہو تاکہ وہ ملکی انتظام کو چلا سکے۔ مطلق العنان حکومت کا قیام، پولیس، مخبری کے ادارے اور تشدد کیا جاتا تھا، تشدد پر مبنی تھا، یعنی تاکہ مخالفین کو بالکل ابھرنے کا موقع نہیں دیا جائے، اور بادشاہ کے خلاف ہر تحریک کو سختی سے کچل دیا جائے۔ اور ان اداروں کا پھیلاؤ حکومت و بادشاہ کی کمزوری کے ساتھ زیادہ ہوتا چلا گیا، اور اس طرح ملک کی آمدنی کا بڑا خرچ ان اداروں پر ہونے لگا، اور حکومت کے ادارے عوام کے مسائل کو حل کرنے اور ان کی بہبود کے بارے میں کام کرنے کی بجائے انہیں خاموش کروانے پر زیادہ توجہ دینے لگے۔ تو نیکولاس دوم میں، جو کہ 1896 کی بات ہے، میں روس کا زار بنا، اور اس میں سیاسی بصیرت اور سوجھ بوجھ کی کمی تھی۔ اس پر ملکہ الیگزینڈر کا ایک بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، جو ملک کے معاملات میں دخل دے کر اپنی پسند کے وزراء کو اقتدار میں لاتی تھی اور انہیں برطرف کرواتی تھی۔ یہ وزراء چونکہ زار کے تحت ہوتے تھے تو اس لیے زار کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسیاں کرتے، اور اس کو تاکہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھا جا سکے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ زار جو عوام سے دور محلات میں رہتا تھا، اور معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں سے اس کو اتنا زیادہ علم نہیں تھا، اور دربار کی سازشوں اور امراء کی باہمی رکاوٹوں کے سبب اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ عوام کا بھی تعاون حاصل کر سکے، اور کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر وزراء کی تو ان سے بادشاہ سے زیادہ مراعات انہیں مل رہی تھی۔ تو سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ زار معاشی وسائل کے ساتھ روس کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا، اور اس کی زمینیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں،
اور سب سے زیادہ کسان اس کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ملک کی صنعت حرفت میں بھی اس نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی، یعنی یہ میں آپ کو ریولوشن سے پہلے کے حالات سے آگاہی دلوا رہا ہوں کہ کس طرح کے حالات تھے۔ اس وجہ سے بادشاہ ایک طاقتور ادارے کی حیثیت رکھتا تھا۔ بادشاہ کے بعد ریاست کے سب سے زیادہ طاقتور ادارے فوج اور نوکرشاہی تھے، جن کی مدد سے بادشاہ وہ امراء اور جاگیردار دوسرے طبقوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ نوکرشاہی اور فوج میں صرف امراء کے طبقہ سے باصلاحیت اور ذہین افراد کو لیا جاتا تھا اور انہیں اپنے عہدے کے اعتبار سے وسیع اختیارات ملے۔ ان کی وفاداری چونکہ زار سے ہوتی تھی، اس لیے وہ اس کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے اور ان کا تعلق عوام سے بالکل نہیں ہوتا تھا، اور اعلیٰ عہدوں پر ان کی اجارہ کی وجہ سے دوسرے طبقوں کے باصلاحیت افراد کے لیے آگے بڑھنے اور ان کے راستے، باصلاحیت لوگوں کے راستے بند تھے۔ بادشاہ کا ادارہ چونکہ سب سے مضبوط ادارہ تھا اور جن کی بڑی بڑی جاگیرداریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں، یہ اپنی مراحات کے آئینی دائرے میں اس طرح سے گھرے ہوئے تھے کہ یہ ملک میں کسی قسم کی کوئی ریفارمز نہیں لے کر آ رہے تھے۔ زیادہ تر خصوصیت سے معاشی اصلاحات کے سخت مخالف تھے، کیونکہ اس سے ان کے مالی حالات پر اثر پڑتا تھا۔ چنانچہ 1900 میں یہ طبقہ اپنے جمود اور گھٹن کی وجہ سے زوال پذیر ہو رہا تھا اور اس میں باصلاحیت افراد کی تعداد بالکل کم ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے روس کے اگر آرتھوڈاکس چرچ کی بات کریں تو وہ بھی مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں تھا اور اس کا کام بھی حکومتی اداروں اور روایات کا تحفظ تھا، اس لیے یہ لوگوں سے کٹ کر رہ گیا تھا، اور اس کے مقابلے میں آبادی کی اکثریت زیادہ تر جو تھی وہ کسانوں پر مشتمل تھی۔ کسان کام کرنے والے، کھیتی باڑی، جو خاندانوں کی شکل میں گاؤں میں لوگ رہتے تھے اور اپنی معاشرے میں سماجی لحاظ سے انتہائی پست و نچلے درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ گاؤں میں مویشیوں کی طرح رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دو بھر تھا، کیونکہ یہ جاہل، غلیظ، گندے، بے ایمان اور نشاور، یعنی اس کا نقشہ چیخوف نے 1897 میں اس طرح سے کھینچا ہوا ہے، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انتہائی جھگڑالو، ڈرنے والے، ایک دوسرے پر شعبہ کرنے والے، نفرت کرنے والے، یہ سارا نقشہ ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ تو دو گروہ آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ تعلیم یافتہ لوگوں کا تھا، یعنی کچھ تھوڑے سے پڑھے لکھے، جن میں تاجر، وکیل، استاد اور متوسط طبقہ کے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہونے کے سبب قدیم نظام اور اس کی خرابیوں سے بھی بیزار ہو چکے تھے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ روس میں مغربی طرز کے نمائندہ ادارے ہوں تاکہ ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انہیں آزادی حاصل میں ہو جائے۔ اس طرح روس کا جو معاشرہ تھا دو بڑے طبقوں میں بٹا ہوا تھا، ایک مراحت یافتہ طبقہ اور دوسرا جو تھا وہ محروم طبقہ یا محروم لوگ۔ مراحت یافتہ طبقہ جو تھا وہ امراء، زمیندار، جاگیردار اور نوکرشاہی، فوج کے بڑے عہدیدار، پادری وغیرہ اور بڑے تاجر شامل تھے۔ یہ لوگ مراحت یافتہ لوگ تھے۔ پھر میں ریپیٹ کروں گا، امراء، زمیندار، جاگیردار، نوکرشاہی، فوج، پادری، اور یہ لوگ مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر تھے، اس لیے ان کا طرز معاشرت اور رہن سہن مغربی تھا۔ ان کی تعلیم یورپ کے تعلیمی اداروں میں ہوتی تھی، اور یہ لوگ آپس میں فرانسیسی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ جرمن اور انگریزی زبانوں کا جاننا مہذب ہونے کی علامت تھی۔ روسی زبان میں یہ لوگ اپنے ماتحت اور ملازمتوں سے روسی زبان میں اپنے جو رشین لینگویج تھی وہ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے یوز کرتے تھے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ وقت دعوتوں وغیرہ میں اور محفلوں وغیرہ میں گزرتا تھا۔ اکثر امراء اپنی جاگیر پر حویلیوں میں رہتے تھے اور اپنا وقت سیر و شکار میں گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں ان کے محلات وغیرہ جہاں وہ آتے جاتے تھے، اور تعلیمی اور تہذیبی لحاظ سے یہ خود کو عوام سے بڑے یعنی اپر کلاس برتر سمجھ، اس لیے مراحت یافتہ طبقوں کی دنیا اور تھی جہاں زندگی سبک رفتاری کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑے خوشگوار طریقے سے اور رعنائیوں سے اور دنیا کی چکا چوند سے
بھرپور تھی۔ خود زار کے محلات پورے روس میں پھیلے ہوئے تھے، جہاں وہ ہزاروں ملازموں اور خادماؤں کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی اپنی ٹرینیں تھیں اور اس طرح تفریح کے مقامات۔ اس کے مقابلے میں جو غیر مراعات یافتہ، یعنی جن کو محروم لوگ کہتے ہیں، یہ روایتی طور پر بالکل روسی تھے، مغربی تہذیب و تمدن سے نفرت کرتے تھے۔ روس میں مغربی تہذیب کو، یعنی پیٹروی گریٹ کے زمانے میں جس نے روس میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا، یہ فروغ عوام کے مفادات کے خلاف ہوا، اور اس میں ان سے قربانی لی گئی، اس لیے ان میں مغربی تہذیب کے خلاف مخالفانہ جذبات پائے گئے، اور اپنے معاشرہ کی روایات سے علیحدہ کر کے خود کو مغربی بنا لیا تھا۔ اس طرح سے ان دو دنیاؤں میں بڑا فرق تھا، یعنی مراعات یافتہ خوشبوؤں اور گیتوں کی دنیا میں رہنے والے، اور دوسرے غیر مراعات یافتہ جو کہ گندگی اور غلاظت میں زندگی بسر کرنے والے۔ اور ملک کی حالات یہ تھیں کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، کوئی بندوبست نہیں تھا، پولیس اور انتظامیہ بدعنوان، رشوت چوری عام تھی، اور وقت کی پابندی کا کوئی، یعنی اب ہم آتے ہیں 1841 میں جب ریلوے کی ابتدا ہوئی تو اس نے روس میں معاشرتی جمود کو توڑا۔ یہ وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جو کہ 1841 میں جب ریلوے کی ابتدا نے رشیا میں اس سکوت کو، اس جمود کو توڑا۔ لوگ گاؤں سے شہروں میں آئے تو انہوں نے دونوں جگہوں کی زندگی کا موازنہ کرنا شروع کیا، اور ان میں یہ جذبات پیدا ہونے شروع ہوئے کہ جس زمین پر وہ کام کرتے ہیں، جن فصلوں کو وہ اگاتے ہیں، اس کی پیداوار پر ان کا حق ہونا چاہیے۔ ریاست، چرچ اور جاگیردار، یعنی اسٹیٹ، چرچ اور جو لینڈ لارڈز تھے، جو بغیر کام کیے ان سے فصلیں چھین لیتے تھے اور ان کی محنت سے محروم کر دیتے تھے، ان سے یہ حق چھیننا چاہیے، اور جو خود کام نہیں کرتے تھے انہیں کھانے کو ملے۔ کسانوں کی تبدیلی کی اس خواہش میں تعلیم یافتہ طبقے نے ان کا ساتھ دیا تھا، چونکہ تحریر اور تقریر پر تو پابندیاں تھیں، سیاسی آزادی کا تو بالکل لیک آف پولیٹیکل فریڈم تھی، اس لیے ان پابندیوں کی وجہ سے روس میں خفیہ انقلابی جماعتوں کی ابتدا ہوئی، جنہوں نے خفیہ پمفلٹس، بکس اور پوسٹرز کے ذریعے لوگوں میں انقلابی خیالات کو پھیلانا شروع کیا۔ اور یہ انقلابی جماعتیں ایسے لوگوں پر مشتمل تھیں جن میں خلوص اور لگن اور جذبہ تھا۔ اس کا اظہار اس خطاب سے ہوتا ہے جو 1878 میں ایک جماعت کے ایک انقلابی ارکان سے کیا گیا تھا کہ وعدہ کرو کہ تم اپنی تمام روحانی اور مادی قوتوں کو انقلاب کے لیے وقف کر دو گے، اور اس کی خاطر اپنے خاندان اور ذاتی تعلقات اور محبت اور دوستی کو قربان کر دو۔ تو یہ وہ وعدے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو وہ اپنی تقاریر میں پرجوش انداز میں کی جاتی تھیں پمفلٹس پر، اور اس طرح سے اپنی جانوں کو تم اس پر اپنی ہر چیز کو جماعت کے لیے وقف کر دو گے۔ تو یہ وہ پلیج ہوتے تھے۔ تو حکومت نے انقلابی سرگرمیوں کا سختی سے احتساب کیا، اور انقلابیوں کو کچلنے کی خاطر انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ میرے اس سلائیڈز میں کہیں کہیں آپ کو اس طرح کی سی تصویریں نظر آئیں گی جو میں نے کہیں کہیں اس کو شو کیا ہوا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ بالکل اس میں کہ کچلنے کی کوشش کی گئی ہے اور جیلوں میں ڈالا گیا ہے، سائبیریا میں جلا وطن کر دیا گیا، اور سزائے موت کے ذریعے ان کی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تاریخ کا یہ اصول رہا ہے کہ جس قدر تشدد کے ذریعے ایک چیز کو دبایا جاتا ہے تو وہ مزاحمت کا ایک جذبہ شدید اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے تشدد کے ساتھ ساتھ روس میں بھی مزاحمتی طریقیں بڑھتی گئیں، اور انقلابیوں نے جب نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی راہ نہیں دیکھی تو انہوں نے دہشت گردی اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ تو ان لوگوں نے بھی اس کا جواب اس سے دیا۔ تو اس میں نہ صرف زار پر حملے کیے گئے، ایک حملے میں 1881 میں الیگزینڈر دوم مارا گیا تھا، بلکہ فوج کے بڑے عہدیدار، نوکرشاہی کے افسران اور امراء کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نوجوان انقلابیوں کا یہ جذبہ اظہار اس ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ جب ایک شہزادے کے قتل کے مجرم سے کہا گیا کہ اگر وہ زار سے معافی مانگ لے تو اسے رہا کر دیا جائے گا، اس پر اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میری موت دوسرے انقلابیوں کو حوصلہ دے گی۔ تو حکومت کا خیال تھا کہ سزاؤں کے ذریعے انقلابیوں کی ہمتوں اور حوصلوں کو پست کیا جائے گا، مگر اس نے انقلابیوں کو اور سخت جان بنا دیا۔ تو ایز اے رزلٹ دہشت گردی کی یہ کارروائیاں اگرچہ نظام کو تو تبدیل نہیں کر سکیں، مگر انہوں نے مراحت یافتہ طبقوں کا سکون ضرور برباد کر دیا۔ انہیں یہ احساس ضرور ہوا کہ ان کی مراحت محفوظ نہیں ہیں،
اور انہیں تحفظ کی ضرورت ہے۔ جب حکمران طبقوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ نچلے طبقوں میں ان کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی ہے اور ان کی مراحت کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے ابھر رہے ہیں، تو اس وقت وہ قدیم نظام کو بچانے کے لیے اصلاحات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ وہ اس کا تحفظ کر سکیں۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ نظام میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت محض اصلاحات کے ذریعے معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کو نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ یہ اصلاحات ہمیشہ اوپر سے آتی ہیں اور حکمران طبقے ان اصلاحات کو شروع کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاحات ایک محدود دائرے میں رہیں اور ان کے ذریعے مراحت ختم نہ ہوں۔ روسی معاشرے کے جو مسائل ہیں اس کا حل بھی اصلاحات کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کام سرجیوٹ نے کیا، جو روس کا 1892 سے 1903 تک وزیر مالیات تھا۔ اس نے روس کے معاشی مسائل اور اقتصادیات کا بحران کو سے نکالا اور روس کو ایک صنعتی ملک تاکہ روس کو ایک صنعتی ملک بنایا جائے، کیونکہ دوسری صورت میں روس یورپ کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پسماندہ رہ جائے گا، کیونکہ نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ روس جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ یعنی اپنے آپ کو یورپ میں کاؤنٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایشین میں وہ یعنی ایشیائی یعنی کلونیل پر وہ قابض ہونے کے لیے یا ایشیا کی انفیریئر کلاس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سپیریئر ایریا میں زیادہ کنسیڈر کرنا اچھا سمجھتا ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے یعنی اس کو سرمایہ کی ضرورت ہوگی، اس لیے اس نے فرانس اور بیلجیم سے قرضے لیے اور اس زمانے میں یہ اچھا ہوتا گیا۔ تو نئی صنعتوں کا ایک نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ اسے مزدور طبقہ پیدا ہوا، یعنی ورکنگ کلاس پیدا ہوئی۔ یہ مزدور ان کسانوں سے تعلق رکھتے تھے جو گاؤں اور دیہات کی غربت اور افلاس سے تنگ آ کر شہروں میں آ کر کم تنخواہوں میں فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے۔ اگر ان کی زندگی سخت اور مشکل سے گھری ہوئی تھی اور بہت کام کرنے کے باوجود زندہ رہنے کے لیے بہت کم اجرت ملتی تھی، مگر ان فیکٹریوں کی زندگی نے انہیں سیاسی شعور دیا، اکٹھے کام کرنے میں ان میں اتحاد پیدا ہوا، اور اسٹرائکس میں ان میں یعنی متعدد موقعوں پر انہوں نے اسٹرائکس کی اور ان میں انقلابی ہونے کا ایک ایلیمنٹ آتا گیا۔ کسان اور مزدور روسی انقلاب میں یعنی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور فرنٹ پر ہیں، یعنی محروم طبقے تھے اور فور فرنٹ پر آئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور زندگی اور ہر انقلابی تحریک میں شامل ہونے کے لیے وہ تیار ہوتے تھے۔ تو ان محروم اور مظلوم طبقوں کی حمایت میں روس کا دانشور اور تعلیم یافتہ طبقہ آگے آیا اور انہوں نے مل کر انقلابی تحریکوں میں حصہ لیا۔ تو صنعتی اصلاحات نے روس کے جاگیردارانہ معاشرہ کو متاثر کیا، کیونکہ ایک مرتبہ جب ملک میں صنعتی عمل شروع ہوا تو صنعتی تقاضوں کے تحت معاشرے کے روایتی ڈھانچہ کو بدلنے کی ضرورت بھی پیش آئی۔ جاگیردارانہ طبقہ ان تبدیلیوں سے ناخوش ہوا، اس لیے امراء کی جانب سے وٹ کی اصلاحات کی مخالفت شروع ہو گئی۔ صنعتی ترقی نے تاجر طبقے کو آگے بڑھایا، یعنی ان کو پروموٹ ہوئے، اور اس لیے جاگیرداروں نے یہ محسوس کیا کہ اس سے ان کی سماجی حیثیت متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تاجر طبقہ کے مفاد میں تھا کہ وہ روسی کسان کو شہر میں مزدور بنا کر لائے اور اسے فیکٹری میں کام کروائے۔ یہ عمل جاگیردار کے لیے فائدہ مند نہیں تھا، کیونکہ فیکٹری اور شہر کی زندگی مزدور کو سیاسی طور پر باشعور بنا رہی تھی، تو جاگیرداروں کو یہ بات کھائی جا رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی ملک کی صنعتی ترقی صرف یہ نہیں کہ ریلوے لائن بچھا دی جائے اور بھاری صنعتیں لگا دی جائیں، بلکہ اصل کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ معاشرہ کی نفسیاتی اور ذہنی حالت کو بھی بدلا جائے۔ اس طرح سے صنعتی ترقی اوپر سے مسلط نہیں کی جاتی، بلکہ نشو و نما کے یعنی ایک گروتھ کے معاشرے میں گروتھ کے عمل سے اوپر آتی ہے، اور محض فنی مہارت یا سرمایہ کو باہر سے منگا کر اس سے بنیاد پر ملک کو صنعتی آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے معاشرے میں کیا ہوا، ادھر روس کے پسماندہ اور زراعتی معاشرے میں صنعتی ترقی جڑ نہیں پکڑ سکی، کیونکہ نظام جاگیرداری میں تمام ادارے اور روایات اس کے خلاف تھیں۔ اس لیے 1930 میں دربار کی مخالفت کی وجہ سے وٹ کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 1904 میں جاپان نے روس کو ایک بحری جنگ میں شکست دی، اور اگرچہ فتح کوئی بڑی اور اہم نہیں تھی، مگر اس نے سیاسی طور پر روس میں پرابلم پیدا کیے۔ ایک وسیع و عریض اور طاقتور ملک کو چھوٹے سے جاپان نے شکست دے دی، اس کے معاشرے کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور
جاپان نے روس کے بحری بیڑا کو یعنی اس زمانے میں مکمل تباہ 1905 میں ایک مظاہرہ فادر گاپوں کی رہنمائی میں مزدوروں نے کیا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ موسم سرما کے محل میں جا کر زار کو اپنے مطالبات پیش کیے جائیں، اور فادر گاپوں بذات خود پولیس کا آدمی تھا جسے مزدوروں میں تعینات کیا گیا تھا۔ جب مزدوروں نے مارچ کیا تو پولیس نے مظاہرین پر ادھر فائرنگ کی تھی، شیلنگ کی تھی کہ کئی سو مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے زار اور عوام کے درمیان جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، اور عوام جو ہیں وہ اب اور وہ زار جو تھا وہ عوام قاتل مشہور ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد اکتوبر میں یعنی اس زمانے میں 1905 میں مزدوروں نے مکمل ہڑتال کی اور کاروبار بند کیے گئے، اور اس طرح سے مزدوروں کے عوام کو مسائل کو حل کرنے کے لیے اس تحریک میں لیون ٹراسٹکی نے نمایاں ایسا لیا ہوا۔ ان مظاہروں نے زار کو اس بات مجبور کر دیا کہ وہ ملک میں سیاسی اصلاحات کو نافذ کرے، اور اس طرح سے چاروں اسمبلیوں کو بلایا گیا اور یہ بات کی گئی۔ اس دوران دربار میں ادھر ان کا ایک مذہبی شخص راسپوٹین کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ زار کا ولی عہد لڑکا ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ جس میں اگر چوٹ لگنے سے خون بہنا شروع ہو جائے تو وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ ایک موروثی بیماری ہوتی ہے اور اس کا اب تک کوئی علاج تو دریافت نہیں ہوا ہے۔ جب ڈاکٹروں نے علاج سے مایوسی کا اظہار کیا تو الیگزینڈر نے راسپوٹین سے مدد طلب کی، جو اپنی روحانی طاقت سے یعنی ہپناٹزم کی مدد سے خون بہنے کو روک دیتا تھا۔ اس وجہ سے ملکہ اور دربار کے لوگوں کا راسپوٹین پر اعتقاد بڑھ گیا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے حکومت کے معاملات میں یعنی انٹرفیئر کرنا شروع کیا، اور جو بھی اس کی ذرا بھی مخالفت کرتا وہ اسے اس کے عہدے سے برطرف کروا دیتا تھا۔ اس وجہ سے حکومت کے معاملات میں خرابی پیدا ہوئی۔ 1913 میں رومانوف خاندان کے دور حکومت کے 300 سال پورے ہوئے۔ اس پر پورے ملک میں زبردست جشن منایا گیا تاکہ لوگوں میں اس خاندان کے خلا کے لیے وفاداری کے جذبات کو گہرا کیا جائے۔ جشن میں لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس سے زار کو یہ احساس ہوا کہ عوام میں بہت مقبول ہیں۔ روس کے معاشرے میں 1905 کے بعد سے زبردست تبدیلی آئی۔ ناکام انقلاب کے بعد انقلابیوں نے اس کا ایک تجربہ کیا کہ ان کی دو نسلیں کیوں ناکام رہی ہیں، اور اس تجزیہ کے بعد یعنی انہوں نے انقلاب کے اصول کی خاطر سخت اصولوں پر عمل پیرا ہونا شروع کیا۔ امپیریل ڈوما یعنی یہ رشین اسمبلی ہے، اگرچہ لبرل دستوری اصلاحات کو تو نفاذ نہیں کر سکی، مگر اس نے اپنے پلیٹ فارم سے بحث و مباحثہ کے مواقع ضرور اس زمانے میں فراہم کیے تھے، جس میں روشن خیال امراء، دانشور، وکیل، ڈاکٹروں نے مل کر جمہوریت پسند جماعت کی بنیاد ڈالی، جس میں بادشاہ کو دستوری ادارہ بنایا گیا، نجی جائیداد کے تقدس کو برقرار رکھنا ان کے مفاد میں تھا۔ اور ان کے مقابل میں دو اور جماعتیں تشکیل ہوئیں، سوشل انقلابی اور سوشل جمہوری۔ ان میں سے سوشل انقلابی جماعت کے کارکن مسلسل قید و بند اور سختیوں سے وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، جبکہ سوشل جمہوری جماعت کارل مارکس کے نظریات سے متاثر تھی۔ یعنی دو جماعتیں، سوشل انقلابی اور سوشل جمہوری۔ تو سوشل جمہوری جو تھے وہ کارل مارکس کے نظریات سے اور جدلیاتی فلسفہ کی روشنی میں انقلاب کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ تو روس میں انقلاب کا عمل ایک طویل عرصہ تک جاری رہا، کیونکہ صدیوں کے قائم شدہ نظام کو ٹوٹنے میں وقت درکار تھا، اور 14 میں جنگ نے جو فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے تو جنگ نے ٹوٹ پھوٹ کے اس عمل اور انقلاب کو بہت جلد ممکن بنا دیا۔ روس اس جنگ کے لیے تیار تو نہیں تھا، فرسٹ ورلڈ وار جو 1914 میں، اس کے اندرونی مسائل اس قدر تھے کہ اس کے لیے جنگ میں شرکت کرنا خودکشی کے مرادف تھا۔ تو روس جرمنی کے مقابلہ میں صنعتی اور سائنسی اور فنی لحاظ سے بڑا پسماندہ سا ملک تھا اس زمانے میں، تو اس لیے جب جنگ شروع ہوئی تو روس کی کمزوریاں سامنے آئیں اور تمام چیزوں کی کمی ہوگی، اسلحہ، سامان، دوائیاں اور یہ ساری چیزیں، اور شکست دوچار۔ اس جنگ میں روس کے کسان فوجیوں کا بری طرح سے قتل عام ہو، گاؤں مردوں سے خالی ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ فوجیوں میں حکومت اور زار سے نفرت بڑھ گئی، اور جنگ نے ملک کے اندرونی مسائل اور یعنی روٹی اور ایندھن کی سخت کمی ہو گئی۔ اس ایکشن کے خلاف 1917 کو
پیٹروگراڈ میں عوام نے مظاہرہ کیا جس میں عورتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لی اور ان پر فوج نے فائرنگ کی اور اس طرح سے مزدوروں کا قتل عام ہوا. اور چونکہ فوج محاذ پر تھی اس لیے مظاہرین کے خلاف فوج کی کمی تھی اور کرتے کرتے اس کا یہ ہوا کہ ایک فوجی دستہ ایک نمائندہ اور 1000 مزدوروں کا ایک نمائندہ منتخب ہوا اس زمانے میں، جس طرح سے اسمبلی اور سوویت نے مل کر حکومت کی تشکیل دی. اور اس طرح سے لینن سوئٹزرلینڈ سے 10 سال کی جلاوطنی کے بعد اسی زمانے میں روس واپس آتا ہے 17 کے ٹائم پیریڈ میں، 1917 میں. اور اس نے اپریل میں ادھر اپنی ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی تھی اور پولیس فوج اور نوکرشاہی اور جنگ کے خاتمہ کا اعلان کیا. اور لینن کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ اس وقت روسی عوام کی سب سے بڑی خواہش جو تھی اس زمانے میں وہ امن تھی. امن پر اس نے زیادہ زور دیا اور عبوری حکومت جس کا سربراہ کوٹسکی تھا اس میں اور پیٹروگراڈ کی سوویت میں بنیادی اختلافات پیدا ہو گئے تھے کیونکہ حکومت زار کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ سوویت روسی حکمران طبقوں کی اس جنگ کے خلاف تھی اور عوام کے ساتھ مل کر امن کے اصول کے لیے جدوجہد کرنا چاہتی. اس پورے عرصے میں روس میں جگہ جگہ سوویت کا قیام عمل میں آیا اور اس طرح سے ان کا یعنی کسان، فوجی اور پرولٹیریٹ یعنی اس میں شامل ہوتے گئے. اس میں عبوری انٹرم میں اس فرق نے عبوری حکومت کو مستحکم نہیں ہونے دیا اور جنگ کے جاری رہنے اور یعنی غذا کی کمی اور یہ تمام چیزوں سے ملک کے حالات پھر بھی ٹھیک نہیں اور فیکٹریوں پر مزدوروں نے رفتہ رفتہ قبضے کرنے شروع کر دیے اور قدیم نظام کے حامیوں نے فوجی امریت قائم کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح سے اس موقع پر لینن نے لوگوں کے جذبات اور وقت کی ضرورت کے تحت منصوبہ بنایا اور اس پر پرولیٹیریٹ امریت کا قیام، جنگ بندی اور تاکہ فوجی مطمئن اور کسانوں میں زمینوں کی تقسیم ہو. ٹراسکی نے ریڈ گارڈ کو مسلح کر کے حکومت پر قبضے کا منصوبہ تیار کیا اور بلشوک نے سرمائی محل پر قبضہ کر کے اس زمانے میں پیٹروگراڈ پر اپنا اقتدار قائم کر لیا. اس طرح انقلاب کامیاب ہو گیا اور نئی حکومت کا سربراہ لینن ہوا. اس نے فوری طور پر دو اس زمانے میں اناؤنسمنٹ کی تھیں کہ پہلا ایک تھا کہ جنگ بندی ہو اور زمین کا کسانوں میں تقسیم کرنا ہوگا اور ان دونوں اقدامات نے روسی عوام کو ایک نئی حکومت کے ساتھ کر دیا اور نئی حکومت نے قدیم اداروں کو ختم کیا اور اس طرح سے ملک میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. عورتوں کے حقوق برابر کر دیے گئے اور لوگوں کو مکانات فراہم کر دیے گئے، بینکوں اور صنعتوں کو اس میں کر دیا گیا اور گریگورین کیلنڈر کا اجرا بھی کر دیا گیا. تو یہ تھا رشین ریولوشن. جنگ سے لے کر انقلاب تک روسی عوام نے ان گنت قربانیاں دی، مشکلات اور سختیوں کو برداشت کیا اور انقلاب کے بعد قدیم نظام کا خاتمہ کیا اور نئے نظام نے انہیں جو توانائی اور قوت دی اسے استعمال کر کے نئی حکومت نے روس کو ایک عالمی طاقت بنا دیا. اس کے بعد روس نے اتنا سکسیسفل ہوا، اتنا پاورفل ہوا کہ رشیا تھرو آؤٹ کولڈ وار کے ٹائم پیریڈ میں جو کہ ایک بڑا بلاک تھا اگینسٹ امریکہ، اس نے 1990 تک جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے اپنا دفاع کیے رکھا اور مقابلے سے رہا. تو یہ تھا رشین ریولوشن. آئی ہوپ ڈیٹ کہ آپ کو اس کی بھرپور طریقے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی. کوئی اگر نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹس میں ضرور اس کا وہ کر سکتے ہیں ذکر. تھینک یو.